سکے. ہمارا جو نوجوان طبقہ اسکول اور کالجز میں ہے، اس نوجوان طبقے کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی بڑی تعداد میں طلبہ ہے. ہمارے یہاں ماحول ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان لوگوں کو دین سکھایا جائے، مگر چونکہ یہ لوگ 8-8 10-10 12-12 سال ایسے ماحول میں رہ کر آتے ہیں جہاں پر ان کو دین سے کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے، تو ہزار کوشش کے باوجود بھی یہ دین کی طرف آتے نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا خاکہ ہے کہ ان طلباء کو کس طریقے سے رغبت دے کر دین سکھایا جائے اور دین سے وابستہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن کریم کی محبت پلائی جائے؟ ایسا کوئی خاکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ان طلباء پر اس طرح سے محنت کی جانی چاہیے. جی ہاں، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ ایک یعنی بہت عجیب بات ہوگی کہ ایک اسلامی ماحول میں مدرسے کے سامنے رہتے ہوئے بھی اگر یہ فکر ہے کہ طلباء دین نہیں سیکھ پا رہے ہیں، تو یہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا جو اس ماحول میں نہیں ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان طلباء میں جو کہ کالجز میں ہیں، آپ کے یہاں کی مختلف فیکلٹیز میں ہیں، ان میں کچھ اس طرح کے افراد ہوں کہ جو دیندار ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ علماء ہوں، اور وہ چاہے جماعت کے ناحیے سے یا اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً سیمینار کر کے. ہمارے یہاں یورپ اور امریکہ میں یونیورسٹیز اور کالجز میں ایک کانسیپٹ چلتا ہے MSA کا، یعنی مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز. ہر کالج میں اور ہر یونیورسٹی میں MSA ہوتی ہے، یہاں جتنے بھی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں، اور یہ ساری کی ساری MSA انڈیپینڈنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کالج کی MSA دوسرے کالج سے یا ایک یونیورسٹی کی دوسری یونیورسٹی سے مربوط ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف ثقافتی اور ریلیجس ایونٹس آرگنائز کرنا. وہ ہفتے واری بھی ہو سکتے ہیں، وہ مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ اپنے ہی میں سے کچھ ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں. تو جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو وہ خود اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں امام بننا ہے، تو ہمیں امام جیسا دکھنا بھی ہے اور امام جیسے بولنا بھی ہے، اگرچہ وہ عالم نہ ہو. پھر وہ اپنے قرآن کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اپنی تجوید بھی ٹھیک کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی ایسا ہی ہو، لیکن ایک لہر چڑھ پڑتی ہے. اب امریکہ میں یا یورپ میں مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ جب MSA لیڈرشپ ذرا سی لبرل ہوتی ہے تو پوری جو آرگنائزیشن ہے وہ لبرل ہو جاتی ہے، اور جہاں MSA لیڈرشپ روایت پسند ہوتی ہے تو پوری آرگنائزیشن روایت پسند ہو جاتی ہے. اور میرے سامنے اتفاق سے میرے علم میں دونوں نمونے اور دونوں سیمپلز ہیں. اگر آپ نے وہ پیٹرن اختیار کیا کہ ہر کالج اور جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں ہر ایک میں ایک MSA ہے، اس کے ثقافتی اور ریلیجس پروگرامز ہیں اور لیڈرشپ ریلیجس ہے، تو الناس علی دین ملوکہم، تو اس بات کا امکان ہے کہ جو طلبہ اس سے جڑیں گے اور آپ مینڈیٹوری اس میں پارٹیسپیشن کر دیں، تو یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آ گیا. تو جب آپ نے مینڈیٹوری پارٹیسپیشن کر دیا تو ممکن ہے کہ جب وہ یہ باتیں سنیں دین کی، بار بار سنیں گے، تو انشاءاللہ ایک دن ان کے اوپر اثر ہوگا. اسی طریقے سے اولیاء اللہ ماشاء اللہ ہندوستان میں صالحین و صادقین کی کوئی کمی تو ہے نہیں ہے، بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں. تو ان کے درمیان ان حضرات کو لے کے جانا اور ان کی مجالس میں کچھ دیر بٹھانا، یہ بھی ایک اہم چیز ہوگی. قرآن کریم نے تو اس نسخے کو نسخہ اکسیر بتایا ہے، نسخہ کیمیا بتایا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو اگر یہ حضرات صادقین کے ساتھ کچھ دیر بھی گزار لیں تو اس کا اثر ان کے قلب کے اوپر انشاءاللہ ضرور پڑے گا. جی جزاکم اللہ خیر فی الدارین. ویسے ہمارے ہاسٹل وغیرہ میں تعلیم کا نظام، نمازوں کا نظام، اور کچھ ماشاءاللہ جو طلبہ ہوتے ہیں دیندار، وہ لوگ جماعت کے لیے اور تبلیغ کے لیے بھی بڑی محنت اور کام کرتے ہیں، تو اچھا خاصا اثر ہوتا ہے. لیکن ہمارا ایک منشا ایسا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ بنیادی طور پر اچھی طرح سے اپنا عقیدہ ہی صحیح کر کر چلے جائیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم لوگ کوشش کریں گے. ذہن میں اس وقت ایک خاکہ یہ بنا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امت عقیدے سے ہی واقف نہیں، اور ہم اب تک کے امت کو عقیدہ ہی صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنچا سکے. تو ہم لوگ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہمارا ایک مجلہ ہے شاہراہ علم، اس کا خصوصی شمارہ نکالتے ہیں. تو اس مرتبہ ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ عقیدے پر عصری اسلوب میں ایک خصوصی شمارہ لایا جائے، اور رمضان سے پہلے ان طلبہ کو بھی تیار کیا جائے جو ہمارے طلبہ تراویح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں انہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ مواد علماء تک اور سارے لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر جہاں امت مسجدوں کی طرف آتی ہے، کم از کم ہم لوگ عقیدہ ہی ان کا مضبوط کر لیں. اس لیے کہ اگر عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں.
تو عقیدۃ الطحاویہ یہ عرب ملکوں کے اندر میں چھوٹا سا متن ہے 50-60 صفحے کا عربی کا، وہاں پڑھایا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ درجے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر کسی ایسے متن کو رائج نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو آپ سے بھی انشاءاللہ ہم درخواست کریں گے کہ اس کے لیے خاص طور پر کون سے ایسے نظریات ہیں جن نظریات کی وجہ سے ہمارے عقیدے کے اوپر اثر ہوتا ہے، ان کا تعارف اور ان سے بچنے کی کیا تدابیر ہو سکتی ہے، اس پر آپ کی طرف سے بھی کوئی مضمون آ جائے گا تو اس کو بھی ہم لوگ شامل کریں گے، اور اس طرح سے امت کو عقیدے میں رسوخ پیدا کرنے کی کوشش